پاکستان کے جنوبی صوبہ سندھ میں مسلم لیگ نون اپنی تنظیم سازی کے لیے سرگرمیاں تیز کر رہی ہے، جس کے لیے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے سابق سربراہ بشیر میمن کو میدان میں اتارا گیا ہے۔ مسلم لیگ نواز کے اس فیصلے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پارٹی نے فی الوقت الیکٹیبلز پر انحصار نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن حال ہی میں مسلم لیگ نواز میں شامل ہوئے ہیں، جنہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی واپسی پر سندھ کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ بشیر میمن کون ہے اور مسلم لیگ نون سندھ کے سینئر رہنماؤں کو سابق ڈی جی ایف آئی اے کے ماتحت کام کرنے کے احکامات کیوں دیے گئے ہیں؟ بشیر میمن کا تعلق وادی مہران سندھ سے ہے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم سندھ سے ہی حاصل کی اور مختلف عہدوں پر فرائض انجام دینے کے بعد ایف آئی اے کے سربراہ کے عہدے پر ترقی پائی۔ انہوں نے 2017 سے 2019 تک ایف آئی اے میں ڈی جی کی حیثیت سے کام کیا۔ دھیمے لہجے اور مضبوط اعصاب کے حامل بشیر میمن کا شمار ایف آئی اے کے ان افسروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی سروس کے دوران حکومت وقت کے فیصلوں کے خلاف آواز بلند کی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور میں حکومت میں ایف آئی اے کے سربراہ کے طور پر فرائض انجام دیے، مگر انہوں نے اپنی ملازمت کی مدت مکمل ہونے سے قبل ہی ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ سابق حکومت کی جانب سے بشیر میمن کی پینشن اور دیگر مراعات بھی روک لی گئی تھی، جو بعد میں عدالتی احکامات پر بحال کر دی گئی تھی۔ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور 2 وفاقی وزراء پر الزام عائد کیا تھا کہ انہوں نے اپوزیشن جماعت کے رہنماؤں کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کرنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا تھا۔ انہوں نے انکشاف بھی کیا کہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس بنانے کے لیے بھی حکومتی وزراء نے ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی تھی۔ بشیر میمن کے ان الزامات کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ اس سے قبل سندھ میں محکمہ پولیس میں فرائض سر انجام دینے والے بشیر میمن کو سندھ کی اہم شخصیات کے قریبی دوست کے خلاف کارروائی کرنے پر بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ ان دنوں ڈی آئی جی حیدرآباد کے عہدے پر کام کر رہے تھے، مگر ان کا تبادلہ بلوچستان کر دیا گیا۔ بشیر میمن نے ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد رواں سال ستمبر میں پاکستان مسلم لیگ نون میں باقاعدہ شمولیت اختیار کی۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے انہیں تنظیم میں خوش آمدید کرتے ہوئے سندھ میں بنائی گئی 12 رکنی کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا ہے۔ اس کمیٹی کی بنیادی ذمہ داری سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی پر ان کا استقبال کرنا ہے۔ اس کمیٹی میں ان کے ساتھ سابق گورنر سندھ محمد زبیر، نہال ہاشمی اور کھیل داس کوہستانی سمیت دیگر رہنما شامل ہیں۔ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ بشیر میمن ایک اچھی ساکھ کی حامل شخصیت ضرور ہیں، لیکن انہوں نے خود کو آزمائش میں ڈال لیا ہے۔ جامعہ وفاق کی اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سیف احمد کے مطابق بشیر میمن اصولوں پر سمجھوتہ نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں میں ضرور جانے جاتے ہیں، لیکن وہ ایک سیاسی شخصیت نہیں ہیں اور انہیں جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ بھی حیران کن ہے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے انہیں جو پہلا ٹاسک دیا گیا ہے وہ میاں محمد نواز شریف کا استقبال ہے۔ توصیف احمد کے مطابق یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کو نبھانے کے لیے عوام کے درمیان وقت گزارنے والے افراد کی ضرورت ہوتی ہے جو لوگوں کے درمیان رہا ہو۔ اسے صوبے کی تنظیمی معاملات کی مکمل آگاہی بھی ہو۔